शुक्रिया। اور سب سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے آج 28واں روزہ ہے، اس کے بعد آخری شب قدر آ رہی ہے، تو لوگ جو ہے قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں، فاتحہ بھی دلوا رہے ہیں، تو لوگوں کا یہ پوچھنا ہے، اکثر لوگوں کے اندر یہ شک و شبہ رہتا ہے کہ جیسے قرآن پاک پہ جو 14 سجدے ہیں وہ اس وقت نہیں کر پاتے ہیں جب وہ تلاوت کرتے ہیں، تو کیا یہ 14 سجدے بعد میں کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور وہ ابھی اختتامی مراحل میں تشریف لا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عنایت و توفیق پر جس قدر شکر بجا لائیں کم ہے کہ اس نے روزوں کے اہتمام کی سعادتیں عطا فرمائی ہے، اور حسب مقدور عبادات کے، قیام اللیل کے، تراویح کے اور تلاوت قرآن کے فضل سے، شرف سے مشرف ہونے کے بھی سنہری موقع نصیب فرمائے ہیں۔ جہاں تک آپ کی محبت اور آپ کے خلوص کا آپ نے اظہار فرمایا کہ جامعہ نظامیہ میں جو ذمہ داری احقر کو دی گئی ہے دارالافتاء کی، اس پر آپ نے مبارکباد پیش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم ذمہ داری کو اس کے منشے کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ نے سوال کیا کہ قرآن مجید جو حضرات رمضان شریف میں مکمل کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، وہ جو سجدہائے تلاوت کرنے ہوتے ہیں، جہاں جہاں سجدے کی آیتیں آتی ہے وہ اس موقع پر نہیں کرتے ہیں، تو وہ کیا بعد میں کر سکتے ہیں؟ تو ہاں بالکل، قرآن کریم کی جن آیات کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے فی الفور سجدہ کر لیں تو یہ بہتر ہے، اور نہ کر سکیں تو بعد میں ان کے ذمے وہ سجدہ جو انہوں نے تلاوت کے موقع پہ نہیں کیا، جو 14 سجدے ہیں وہ واجب ہی رہتے ہیں، جب بھی ادا کریں گے ادا ہو جائیں گے، لیکن تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اب رمضان میں قرآن مکمل فرمایا آپ نے، رمضان ابھی باقی ہے، غیر مکروہ وقت میں آپ سجدہائے تلاوت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خوب نوازتا ہے ان لوگوں کو جو سجدے کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو جائیے، اور یہ سجدہ تلاوت کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ قرآن کریم کی یہ ان آیات مبارکہ پر سجدہ تلاوت کو واجب قرار دیا گیا ہے، جن میں یا تو سجدہ کرنے کا اللہ حکم دیا تو فوراً ہم تعمیل میں سجدہ کرتے ہیں، یا ان آیات میں یہ مضمون ہے کہ اللہ کے نیک بندے، فرشتے اور مقربین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، تو وہ مضامین کے پڑھنے کے بعد بندے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور سجدہ کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا مضمون یہ ہوتا ہے کہ منکرین نے سجدہ نہیں کیا تو ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، اس مقام پر ان آیات پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت کے موقع پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 3 مضامین ان آیات میں ہیں، یا تو سجدہ کرنے کا حکم ہے، یا نیک لوگوں کے سجدہ کرنے کا بیان ہے، یا منکرین کے سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے۔ تو حکم سجدے کا ہے تو بھی سجدہ کرنا ہے، اچھوں نے سجدہ کیا تو ہم اچھوں میں شامل ہونے کے لیے سجدہ کرنا ہے، اور جو لوگ سجدہ نہیں کرتے وہ اچھے نہیں ہوتے تو ہم وہ جو خراب ہیں ان میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، اس لیے اس زمرے سے نکلنے کے لیے سجدے میں ہم گر جاتے ہیں۔ تو گویا کہ سجدہائے تلاوت جو 14 ہیں یہ واجب ہیں، سجدہ جب آپ تلاوت کی آیت کیے ہیں اس وقت کر لیں تو یہ بہتر ہے، نہ کریں تو بعد میں ذمے واجب رہتے ہیں اور ابھی کر لیں۔ اور اس طرح سے پہلے جو قرآن مجید پڑے ہوئے ہوں گے وہ بھی اگر سجدے ان مقامات پر نہیں کیے ہیں جن مقامات پر سجدہ کرنے کا حکم ہے تو بھی وہ واجب ہی ہیں، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ سجدہ تلاوت واجب ہے، دیر سے کرنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے، نہ کرنے پر ذمہ داری اپنے کندھوں پر رہتی ہے۔